نے کامن سول کوڈ کے حوالے سے کچھ باتیں کہی تھی۔ کامن سول کوڈ جس کا ہر ہندوستانی سے ایک تعلق ہو سکتا ہے، ایک قانون۔ تو اگر آپ اس حوالے سے ایک نظر ڈالیں گے دنیا پر نظر ڈالنے کے لیے آج کل بہت سارے ذرائع ہیں۔ گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سا ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو فزیکلی بتا دے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب آپ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پورا ہندوستان اس ٹاپک پر بحث کر رہا ہے، اس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔ اس دیش میں قانون کیسا ہوگا، کیسا قانون ہونا چاہیے، کیسا ودھان ہونا چاہیے، کیسا طریقہ ہونا چاہیے، اور اس پر جو بحث چل رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں۔ لیکن اس بحث کے اندر گھسنے سے پہلے ایک بات جان لیجئے کہ یہ دیش کئی طرح کی بڑی بیماریوں سے گزر رہا ہے۔ بے روزگاری، غربت، غریبی، ساتھ ساتھ نابرابری، کئی طرح کے کرائم، کئی طرح کی لاپرواہیاں اس معاشرے میں ہے جس کو ایک ایک آدمی جھیل رہا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، یہ دو ایسے بڑے مدے ہیں جس سے ہر ایک کا تعلق ہے۔ باپ اچھا کما رہا ہے تو اس کو فکر ہے کہ بیٹا بھی کماتا، بیٹے کو فکر ہے کہ ہم کیسے اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں۔ ہر باپ اور ماں کو یہ چنتا ہے کہ ہم اپنے بال بچے کو اچھا کھلاویں اور اچھا پڑھاویں، تو کیسے پڑھاویں، کیسے کھلاویں۔ اس قدر مہنگائی بڑھ گئی، اس قدر مہنگائی بڑھ گئی کہ آدمی اپنے بجٹ کو مینٹین کرنے میں پریشان ہے۔ اور بجٹ تو مینٹین ہو جاتا اگر بیچ میں بیماری دکھی نہ ہوتی۔ ایک بار آدمی بیمار پڑا تو جتنا بجٹ آپ نے بنایا ہوگا سب میں آگ لگ گئی۔ اس قدر مہنگا علاج، اس قدر مہنگا اسپتال کہ پیر کانپتا ہے اور دماغ ہوش اڑتا ہے کہ اسپتال میں اللہ نہ کرے کہ کسی کو جانا پڑے۔ اسپتال میں گیا نہیں بیچارہ کہ اس کا سارا بھرم کھل جاتا ہے کہ تم کیا ہو، جتنی بکراتی آدمی کر لے۔ تو کیا اچھی بات ہے کہ اتنی گرمی، اتنا پسینہ، اتنی دقت، ٹیمپریچر میں اگر ٹھنڈی ہوا چل گئی تو آدمی سب بھول جاتا ہے نا۔ یہاں بے روزگاری، غریبی، پریشان حالی، نابرابری، اس پر ایک ہوا چلی کامن سول کوڈ کی اور سب بھول گیا آدمی۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی کامیابی کی بات ہے۔ اور جس نے یہ راگ آلاپا ہے وہ کتنا کامیاب ہے، وہ کتنا ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو کتنی تعریف کی جائے، اس کی کتنی پیٹھ ٹھوکی جائے، اس کو کتنا کریڈٹ دیا جائے۔ اس نے بہت صحیح کیا ہے، ایک دم صحیح وقت پر کامن سول کوڈ کی بات اٹھائی، اس لیے کہ اس میں غریبی بھول گیا آدمی، اس میں محتاجی بھول گیا آدمی، اس میں بے روزگاری بھول گیا آدمی، اور اس میں یہ بھول گیا کہ عام آدمی کے لیے آج کی تاریخ میں اپنا صحیح علاج کرانا سپنا ہے، اور شاید ٹوٹا ہوا سپنا ہے۔ سب بھول گیا۔ اب بحث چل رہی ہے، کوئی کہہ رہا کہ ایک قانون تو ہونا ہی چاہیے، دیش ایک قانون ہے، کوئی کہہ رہا کہ ایک قانون تو ہو نہیں سکتا، کیسے ایک قانون ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا میرے قانون کا کیا ہوگا۔ الگ الگ بحث چل پڑی اور سب دکھ آدمی بھول گیا۔ ایسا راگ الاپنے والے نے کہ ساری دنیا اپنا راگ بھول گئی اور اسی کے راگ میں، اسی کے سر میں اپنا سر ملانے لگی۔ اس کو کہتے ہیں کامیاب سیاست۔ اور یاد رکھیے، سیاست کا اگر یہی ایک مقصد ہے کہ ہم اقتدار حاصل کریں اور اقتدار میں بنے رہیں، ستہ میں ہم رہیں اور ستہ میرے پاس رہے، تو اس سے اچھی سیاست اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہ دن لد گئے جب سیاست کے مقصد یہ ہوتے تھے کہ اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ ہو، اسٹیٹ کیسا ہو، حکومت کیسی ہو، راجیہ کیسا ہو، اسٹیٹ کیسا ہو، تو کیسا ہو جس میں ایک ایک آدمی کی چنتا
رولر کو ہو، حاکم کو ہو، حاکم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے بجٹ پر ایک نظر رکھے کہ پر کیپٹا آمدنی میرے دیش واسیوں کی یہ ہے اور میرے اسپتال کا ریٹ یہاں پہنچ گیا، میری دواؤں کا ریٹ یہاں پہنچ گیا، میرے اسکول کی فیس یہاں پہنچ گئی، میری یونیورسٹی کی فیس یہاں پہنچ گئی، میٹریکولیشن کا ایگزام دینے والا اسٹوڈنٹ اتنا پیسہ کہاں سے اس کا ماں باپ لائے گا کہ بھر سکے؟ تو ایسا اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں کہلا سکتا ہے، یہ ویلفیئر پالیٹکس ہے اور ویلفیئر پالیٹیشینس ہے، ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ ایک اور بحث اس بحث میں نکل کے سامنے آئی، وہ آپ کے فائدے کی بھی اور میرے فائدے کی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ جمعے کے روز یہ سب بات کیوں کر رہے ہیں؟ جمعے کے روز آپ سے اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق آپ سے بھی ہے، آپ کے مذہب سے بھی ہے، آپ کے سماج سے بھی ہے، آپ کے روزانہ کی روٹین سے بھی ہے۔ اسی لیے جمعہ، یہ بھی بعض آدمی کی سازش ہوتی ہے کہ جمعہ کو پریکٹس سے بالکل الگ کر دیا جائے۔ جمعہ جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے تو مناسب بھی ہے جو کرنٹ افیئرس پر ٹھیک سے بول نہیں پاتے ہیں، ان کو نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ بولیں گے تو بول کے وہ اور مسئلہ پیدا کر دیں گے۔ فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ تامرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک کوئی آدمی منہ نہیں کھولتا ہے اس کا عیب بھی چھپا رہتا ہے، ہنر بھی چھپا رہتا ہے، اور جہاں وہ بول گیا تو عیب کھل گیا، ہنر کھل گیا۔ اب جو اس کے پاس ہوگا وہی نہ کھلے گا، اگر عیب ہوگا تو عیب کھل جائے گا، ہنر ہوگا تو ہنر کھل جائے گا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم سب معمولی آدمی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسی بات کہہ سکیں جس سے ہیلدی بحث ہو سکے، صحت مند بحث ہو سکے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہر کمیونٹی میں ایسا آدمی موجود ہے جو دوسری کمیونٹی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر کمیونٹی میں ایسا آدمی موجود ہے جو دوسری کمیونٹی کو، ہے نا، دیکھنا پسند نہیں، دیکھا نہیں کہ غصہ آ گیا، کیا کریں، اس کا نوچ دیں، اس کا کپڑا، ہے نا، نوچ دیں اس کی داڑھی۔ اور کسی نے دیکھا کہ ایسا ٹیکا لگایا، اس کا ٹیکا اس کا مٹا دیں، ہے نا۔ یہ ہر کمیونٹی میں پایا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کل بیماری کے مطلب ہوتے ہیں کہ شوگر بڑھا ہوا ہے، بیماری کے مطلب ہوتا ہے بلڈ پریشر ہے، بیماری کے مطلب ہوتے ہیں کہ آپ کو تھائرائڈ تو نہیں ہے، بیماری کے مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا اسنوفیلیا تو نہیں بڑھا ہوا ہے، آپ کا ٹوٹل کاؤنٹ تو ٹھیک ہے نا، گردہ ٹھیک کام کر رہا، اسپلین صحیح ہے، لیور صحیح کام کر رہا، فیور تو نہیں آتا، بہت جلدی تھک تو نہیں جاتے، نیند ٹھیک سے آتی ہے۔ میرے خیال میں اس میں ایک اضافہ اور کرنا چاہیے۔ آپ اپنے جیسے لوگوں سے تو ٹھیک ٹھاک ہیں، جہاں اپنے سے الگ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہیں ان سے آپ نفرت تو نہیں کرتے؟ یہ بھی بیمار ہونے کی دلیل ہے، یہ بیماری کی علامت ہے۔ اچھی طرح جائزہ لیجئے، اور اس میں پیتھولوجی کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس آپ جائیے کہ ذرا سا خون جانچ کر دیتے، ذرا سا میرا پیشاب جانچ کر دیتے۔ یہ جانچ آپ خود کر سکتے ہیں۔ آنکھ کھول کے سڑک پر نکلیے اور دیکھیے تو کہیں آپ دوسروں سے نفرت تو نہیں کرتے، اور اگر آپ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے ڈس وائلنس۔ آپ نے اپنا سنتولن کھو دیا ہے، آپ سنتولت نہیں ہیں، متوازن نہیں ہیں، اپنے کو متوازن کیجئے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں، پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ پسند ہوتا تو صرف ایکس کو پیدا کرتا، وائی پیدا ہی نہیں کرتا، ہے نا، زید کو پیدا کرتا، جینت کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کو بھی جس سے آپ نفرت کر رہے ہو، اور آپ کو بھی جو آپ سمجھتے ہو کہ نفرت کرنے کا آپ کو ادھیکار ہے، یہ آپ اس سے نفرت نہیں کر رہے ہو، اللہ کی مرضی سے نفرت کر رہے ہو۔ اللہ کی مرضی سے کوئی ایگزسٹ کر رہا ہے دنیا میں، ایگزسٹنس اگر وہ ورتمان ہے، موجود ہے،
تو اس کی موجودگی اللہ کی مرضی پر دلیل ہے کہ اللہ چاہتا ہے تب یہ موجود ہے. اس کا ایگزسٹنس اللہ کے ول کا نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. خبردار کوئی ایسا کام مت کرنا کہ اللہ کے ول سے تم ٹکرا جاؤ. جو اللہ چاہتا ہے اس کو تم نہیں چاہتے ہو. اچھا، اور کہتے ہو کہ ہم عبادت گزار ہیں اور ہم دھارمک ہیں، ہم بہت دھرمنشٹ ہیں، تب تو تم گڑبڑ کر رہے ہو، تم سنتولت نہیں رہے. اسی